he was elected as to the assembly of experts. इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन जो कि सुप्रीम लीडर के लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जिस हेलीकॉप्टर के अंदर ईरानी प्रेसिडेंट सफ़र कर रहे थे वो हेलीकॉप्टर जो है वो रशिया साख्ता नहीं बल्कि अमरीकी साख्ता था, बेल 212। और आखिर में उन्होंने कहा कोई भी लॉस ऑफ लाइफ जो लॉस ऑफ लाइफ है हम उसको ज़ाहिर है हम उसको फील करते हैं, बट वी ऑल नो कि अमेरिकन ईरानियंस को किस तरीके से देखते हैं और ईरानियंस अमेरिकन को किस तरीके से देखते हैं। ईरान में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ। इब्राहिम रईसी जो कि उनके प्रेसिडेंट हैं वो और अपने कुछ साथियों समेत जब एक हेलीकॉप्टर में आज़रबाईजान से वापस आ रहे थे और आज़रबाईजान के अंदर वो एक डैम की इनाग्रेशन जो थी उसके ऊपर गए हुए थे, वहाँ से जब वो वापसी के सफ़र के ऊपर थे तो वहाँ पर उनका एक हादसा हुआ और उस हादसे के अंदर वो अपने 9 साथियों समेत जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये एक बहुत बड़ा वाक़या गर्दाना जा रहा है। ज़ाहिर है एक वेस्ट एशिया जो कि जिसके अंदर ईरान एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अहमियत का हामिल मुल्क है, जिसका इस वक्त के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो मिडल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हैं या वेस्ट एशिया के अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके अंदर ईरान का फुटप्रिंट या ईरान की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हद तक दिखाई देती है। और इस वक्त स्पेशली फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से भी ईरान का नाम बार बार जो सामने आता था या पॉपअप होता था, उसके हवाले से इब्राहिम रईसी का किरदार या इब्राहिम रईसी की फ़िगर ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हो जाती है। और सिर्फ अभी के गज़ा फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से नहीं बल्कि पिछले कई दिहाइयों से, बल्कि ऑलमोस्ट 2 दिहाइयों से जो मिडल ईस्ट के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पहले चाहे वो सीरिया की वॉर हो, चाहे वो कुर्द के मामलात हो, चाहे वो इराक़ के अंदर WTE के बाद के मामलात हों, चाहे वो लीबिया के मामलात हों, चाहे वो सऊदी अरेबिया के साथ जो हुतीस का मामला था वो हो, या उसके बाद फिर रिप्रोचमेंट हो ईरान और सऊदी अरेबिया की, उस हवाले से ईरान बहरहाल एक बहुत बड़े की प्लेयर के तौर पे जाना और माना जाता है। और ज़ाहिर है उसके हेड की यानी प्रेसिडेंट की इस तरह की एक मौत का होना, उनका यहाँ से इस दुनिया से चले जाना और अपने 9 बहुत अहम साथियों के साथ चले जाना बहरहाल एक अहमियत का हामिल है। ईरान इस वक्त 5 दिन के सोग के अंदर है। उनके जो सुप्रीम लीडर हैं अली ख़ामेनी, उन्होंने इस 5 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। उनके बहुत सारे दोस्त ममालिक भी इसी तरीके से उनके सोग में और गम में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान ने भी कल 1 रोज़ा सोग का ऐलान किया था। जो इनकी डेथ है ये एक हाईली कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट है, पर्टिकुलरली ईरान के अंदर। उसकी वजह यह है कि ईरान के अंदर अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने जा रहे थे। अली ख़ामेनी ने अभी ऐलान ये भी किया है कि अगले 50 दिनों के अंदर अंदर यानी जून के अंदर अंदर वो बहरहाल इस इलेक्शन को मुनक्किद कर देंगे। आज की खबर ही है ये। इसका मतलब ये है कि ईरान का जो सिस्टम है उसके अंदर बहरहाल इतनी कैपेसिटी और इतनी पोटेंसी मौजूद है कि वो अपने इलेक्शंस को इस वाक़े की वजह से डिले नहीं करेंगे, बल्कि वो इलेक्शंस को आगे लेके चलेंगे। मोहम्मद मुख्बर साहब जो कि फ़र्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे वो अभी इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं। उनको ज़ाहिर है उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, ईरान की हायरार्की का हम सबको मालूम है कि जो सुप्रीम लीडर है उनका जो वर्ड होता है, उनका जो बात होती है वो हरफ आखिर होती है। और प्रेसिडेंट जो होता है वो बहुत सारे मामलात के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक डमी या एक तरह से एक ऑनररी पोजीशन के ऊपर होता है। जो बात या पॉलिसी आ रही होती है वो अली ख़ामेनी जो इस वक्त जो सुप्रीम लीडर का जो ऑफिस होता है वहाँ से होती है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इब्राहिम रईसी जो हैं ये सक्सेसर के तौर पर देखे जा रहे थे अली ख़ामेनी के, यानी सुप्रीम लीडर का जो नया ऑफिस था वो अली ख़ामेनी के बाद इब्राहिम रईसी शायद जो है उसको वो ऑक्यूपाई करते। इसमें जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिस हेलीकॉप्टर के अंदर ईरानी प्रेसिडेंट सफ़र कर रहे थे वो हेलीकॉप्टर जो है वो रशिया साख्ता नहीं बल्कि अमरीकी साख्ता था, बेल 212। और टर्किश जो मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि चूँकि ईरान उनके एमरजेंसी एम्बिट के अंदर आता है, यानी अगर उधर कोई डिस्ट्रेस सिग्नल्स आते हैं तो उसको रिस्पॉन्ड करना टर्की की ज़िम्मेदारी है। वो ये कहते हैं कि हमें कोई भी सिग्नल जो है इस हेलीकॉप्टर से मौसूल नहीं हुआ। इसके अलावा बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो हैं वो भी निकल के बाहर आना शुरू हो गई। ज़ाहिर है एक इतने बड़े लीडर का इस तरीके से एक हेली क्रैश के अंदर इस दुनिया से चले जाना, वो भी उस लीडर का जो कि दुनिया के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जिसका मुल्क शामिल हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ज़ाहिर है बहुत सारे थ्योरीज़, बहुत सारे मामलात, बहुत सारी चीज़ें जो वो उभर के सामने आती हैं। इंडिया के एक साबका एयरफोर्स कमांडर जो है उन्होंने ये बात की है कि ये जो फॉग और ये जो इसकी हम बात कर रहे हैं ये शायद थोड़ी सी ओवर एग्जैजरेशन है और इसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई सबअटैच का मामला जो है वो शामिल है।
اب یہ بات کس حد تک درست ہے یا کس بات تک غلط ہے، یہ بہرحال ایرانین اتھارٹیز ہی بتا سکتی ہیں۔ انہوں نے ابھی تک کوئی بھی پراپر ایک وجہ جو ہے وہ بیان نہیں کی، نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کسی موسم کی خرابی کے باعث کے یہ سارا معاملہ ہوا، نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کچھ سبوٹیج والا معاملہ ہوا۔ البتہ فیک نیوز اور مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن بہت چلتی رہی پچھلے 2 دنوں کے اندر۔ بہت سارے ایسے امیجز آتے رہے جس کے اندر یہ دکھایا جا رہا تھا کہ شاید کسی ڈرون نے جو ہے جا کے ایک ہیلی کاپٹر کو ہٹ کیا، لیکن وہ بہرحال جب اس کی اسکروٹننگ ہوئی تو پتہ چلا کہ ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا۔ لیکن کس حد تک یہ بات ٹھیک اور کس حد تک غلط، یہ بہرحال دیکھنے کے قابل ہے۔ ابراہیم رئیسی البتہ تھے کون؟ ابراہیم رئیسی کے بارے میں جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1960 کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے، ایک کلیریکل فیملی یعنی ایک دینی گھرانے کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے، اور اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے قم کے اندر، جو ان کا ایک بہت بڑا ایک سیکرٹ شہر ہے قم جو ہے، وہاں پر انہوں نے ایک شیعہ سیمینری کے اندر اپنے آپ کو 15 سال کی عمر میں انرول کروایا، اور وہیں سے انہوں نے پھر اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ انہوں نے 1979 کے جو ماس پروٹیسٹ تھے، جو کہ اس وقت کا آیت اللہ روح اللہ خمینائی کے لیڈرشپ کے اندر وہ لوگ لے کے چل رہے تھے، اس میں انہوں نے حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد جو میں نے ایجوکیشن ارلی کیریئر کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے شاہد مہاتری یونیورسٹی جو تھی تہران کے اندر، وہاں سے انہوں نے اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اسلامک جورسپروڈنس اور لاء کے اندر۔ 25 سال کے اندر ہی بیکیم دا ڈپٹی پروسیکیوٹر آف تہران۔ یہیں سے وہ بات شروع ہوتی ہے جس کے بارے میں ابھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ چیٹر چل رہا ہے کہ انہوں نے ایک جوڈیشل کونسل کا حصہ ہوتے ہوئے، ایک جوڈیشل باڈی کا حصہ ہوتے ہوئے بہت سے لوگوں کو، تقریباً 5000 سے زیادہ لوگوں کو ڈیتھ پینلٹی دی تھی، اور بہت سے لوگوں کو ماس گریوز کے اندر انہوں نے اتارنے میں ایرانین ریولوشنریز کی مدد کی تھی، جس کی وجہ سے ان کو ڈیتھ اسکواڈ کا یا اس کا باڈی کا ایک حصہ مانا جاتا تھا۔ یہ جو ایگزیکیوشن ہے یہ 1988 کے اندر جو ہے ان کا سارا معاملہ ہوا تھا، اور اس زمانے سے لے کر اب تک جو ہے ان کے اوپر یہ بات بہرحال آتی ہے۔ اسی کا اعادہ جو ہے وہ اگر آپ امریکن جو اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ آج بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، اس کو دیکھیں تو اس میں کانڈولنس سے پہلے انہوں نے یہ بات بہت دفعہ دہرائی کہ کہ ابراہیم رئیسی صاحب جو تھے وہ اس چیز کا حصہ تھے، انہوں نے مڈل ایسٹ کے اندر کانفلکٹس کے اندر پرپیچویٹ کیا، وہ خمینی کے ماننے والے تھے وغیرہ وغیرہ، اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1979 کی جو ماس مرڈرنگ تھی تھرو جوڈیشل پروسیس، اس کے اندر ان کا بہت بڑا کردار تھا، اور بعد میں بھی وہ لوگوں کو سپریس کرتے رہے، اور خواتین کے لیے اور باقی جو ایرانین پیپل ہے ان کے لیے وہ کوئی بہت زیادہ اچھے حکمران کے طور پہ سامنے نہیں ہے۔ یہ امریکن ورژن ہے، اور اسی طرح انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، کوئی ریمورس یا ریگریٹ ایز سچ نظر نہیں آیا، اور آخر میں انہوں نے کہا کوئی بھی لاس آف لائف جو لاس آف لائف ہے ہم اس کو ظاہر ہے ہم اس کو فیل کرتے ہیں، بٹ وی آل نو کہ امریکنز ایرانینز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور ایرانینز امریکنز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور اس لاس آف لائف کے بعد امریکنز کا یہ جو ایک طرح کا ریئیکشن تھا وہ بھی سمجھنے کے قابل تھا۔ اس کے علاوہ جوڈیشل کیریئر جو 1979 کی جو میں نے بات کی، اس کے علاوہ جو ان کا جوڈیشل کیریئر ہے وہ بھی بڑا مزے کا ہے۔ چیف پروسیکیوٹر تہران کے یہ رہے ہیں، اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ انسپیکٹر آرگنائزیشن جو ہے یہ بھی ان کی ایک رسپانسبلٹی رہی ہے ابراہیم رئیسی صاحب کی۔ 2006 تک یہ الیکٹڈ ہو گئے تھے، ہی واز الیکٹڈ ایز ٹو دا اسمبلی آف ایکسپرٹس responsible for appointing and overseeing the supreme leader with members approved by the Guardian Council۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوزیشن جو کہ سپریم لیڈر کے لیے بہت ساری جو چیزیں اپروو کرتی ہے، اس حوالے سے جوڈیشل کونسل کے حوالے سے وہ یہ اس کے ہیڈ کے طور پہ جو ہے وہاں پہ بیٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد پھر خیر یہ پریزیڈنشیل ایمبیشنز کے اندر آگے الیکشنز لڑے انہوں نے۔ 2017 کے اندر انہوں نے اپنا الیکشن ہارا حسن روحانی کے اگینسٹ، جو کہ ان سے 57% زیادہ ووٹ لے کے جیت گئے تھے۔ پھر 2021 کے اندر یہ پریزیڈنٹ دوبارہ الیکٹ ہو گئے، اور اس کے بعد بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت 49% سے بھی کم ٹرن آؤٹ تھا ٹوٹل الیکشن کا، اور اس الیکشن کے اندر ابراہیم رئیسی صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن کے ابھرے تھے۔ قطع نظر اس کے بہرحال ان کی ان پچھلے 3-4 سالوں کے اندر بہت زیادہ سگنیفیکنس تھی، اور یہ سگنیفیکنس ایمپلیفائی ہو گئی تھی بیکاز آف غزہ اینڈ پیلسٹائن کانفلکٹ، اور اس کے علاوہ جو ایک ریپروچمنٹ ہوئی تھی ایران کے اور سعودی عرب کے درمیان، جس کے اندر چائنا نے اور عراق نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، اس حوالے سے بھی ابراہیم رئیسی صاحب کا نام جو ہے بہت زیادہ سامنے تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔
اس کے علاوہ ابراہیم رئیسی صاحب جو ہے انہوں نے اپنے آخری دوروں کے اندر پاکستان کا بھی ایک دورہ کیا تھا، اور پاکستان کے دورے کے اندر انہوں نے بہت ساری ہائی پروفائل میٹنگز بھی کی، اور اس کے اندر اعادہ کیا کہ پاکستان کے ساتھ وہ ٹریڈ اور اکنامک اور ڈیفنس کوآپریشنز کے اندر بہت زیادہ بات کو آگے لے جانے کے خواہاں تھے۔ انہوں نے بہت سارے جو مس تھے پاکستان اور ایران کے حوالے سے جو معاملات تھے اس کو انہوں نے ڈسپیل کرنے کی بھی کوشش کی۔ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ آئے تھے، اور ان کی اہلیہ یہاں پہ پاکستان کی 100 انفلوئنشل خواتین جو ہیں ان کے ساتھ بھی ملی تھیں۔ ابراہیم رئیسی صاحب وہ واحد صدر ہیں جو اس پاکستان کے اندر نہ صرف ادھر اسلام آباد کے اندر رہے، بلکہ یہاں سے وہ کراچی بھی گئے، اور کراچی میں بھی بہت سارے لوگوں سے اور اکابرین سے ان کی وہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں۔ یہ شو کرتا ہے کہ ابراہیم رئیسی صاحب شاید پاکستان اور ایران کے درمیان وہ جو ایک کولڈ سا ریلیشن تھا اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ ان کی آخری ملاقات آذربائیجان کے صدر کے ساتھ تھی، جس کے اندر انہوں نے ایک ڈیم کی جو انوگریشن جو ہے اس کے اندر حصہ لیا تھا، اور اس سیریمنی کو انہوں نے اٹینڈ کیا تھا۔ آذربائیجان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، اور بہت ساری کنسپریسی تھیوریز اور اسپیکولیشنز کے اندر یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ آذربائیجان کے حوالے سے بھی شاید پائی جائے۔ لیکن یہ بہرحال اسپیکولیشنز ہے، کنسپریسی تھیوریز ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے کسی بھی ہیلی کریش کے اندر جس کے اندر کوئی بھی سگنیفیکنٹ آپ کو ایویڈنس نہ مل رہا ہو سبوٹیج کا، آپ کو اس طرح کی کنسپریسی تھیوریز کو پیڈل کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی ویسٹ ایشیا اور مڈل ایسٹ جو ہے یہ بہت زیادہ کانفلکٹ کے اندر اس وقت پھنسا ہوا ہے۔ اس کا اسپل اوور ایفیکٹ آپ کو سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے اوپر بھی نظر آتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی بات یا ایسی کنسپریسی تھیوری جو ہے پرپیچویٹ کی جاتی ہے اور اس کو اس طریقے سے اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ ابراہیم رئیسی صاحب کی جو یہ موت ہے، جو ان کا جو ہیلی کاپٹر جو ہے اس کے اندر کوئی سبوٹیج کی کارروائی ہوئی ہے، تو ڈیفینیٹلی ایرانینس کو اس پر رسپونڈ کرنا پڑے گا، اور ریجن جو ہے وہ کسی ایک نئے کانفلکٹ کے اندر جا سکتا ہے، جس کا اس وقت نہ ویسٹ ایشیا، نہ سینٹرل ایشیا، نہ ساؤتھ ایشیا متحمل ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر ہمارے تمام اکابرین اور تمام ممالک کے جو لیڈرز ہیں ان کو بہرحال ایک گہری نظر رکھنی چاہیے، کمیونیکیشن کے چینلز کھلے رکھنے چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی اس چیز کو پرپیچویٹ کرنا چاہے تو اس کو فوراً سے پہلے پکڑ کے سنپ ڈاؤن کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، جڑے رہیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ السلام علیکم۔